فرماتے ہیں مسلمان سے نفرت نہ ہو، مسلمان کے انسان کے کام سے نفرت ہو۔ انسان ہے، ہر آدمی ایک ہیرا ہے، ہر آدمی کے اندر اللہ نے ایک بات رکھی ہے، کچھ نہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ جیسے ایمان دنیا کے اعتبار سے سب سے بدترین انسان جسمانی طور سے فرعون تھا، تعلق جسمانی اس کے ساتھ ہے۔ اندر موسیٰ علیہ السلام پر آسیہ ایمان لائیں، اللہ نے ان کو جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خوشخبری دی، یہ قربانی ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، خدیجہ اپنی شوقین کو سلام کہنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا ہاں دنیا میں، اور دنیا میں تو غلط انسان لکھی تھی، مگر قربانی پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی۔ جسمانی تو نبی لوط علیہ السلام کے نبی ہیں، انسانوں میں چنے ہوئے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، جس کو اللہ نے انتخاب انسانوں میں تھے پر چنے ہوئے لوگ تھے۔ جیسے نوح نے خود فرمایا ساری رات عبادت کرنے کے بعد اتنے روئے، اتنے کہ سینے آنسو مبارک سینے تک بہنے لگے۔ پھر فرمایا سجدے میں اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی لمبی آپ بخشائیں۔ فرمایا میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی یہ بندگی بیان فرمائی اور فرمایا کیا جسمانی طور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اندر ایمان نہیں لائے، وہ جانے والوں لوگوں کے ساتھ ہجرت بھی کر رہی تھی، مگر اللہ کا حکم کیا تھا؟ پیچھے جو عذاب، کوئی چیخے آواز پیچھے نہیں دیکھنا۔ اللہ نے لوگوں کو آسمان سے اٹھا کر پھینکا، وہ جب چیخ کی آواز آئی پیچھے دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ایک چڑیا آ کر دانا چاہتی ہے، اسے اللہ نے اسی کے سر کے اندر پتھر لگا کر دوسروں کو کامیاب۔ اللہ کا نبی نوح علیہ السلام ہے، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح آدم علیہ السلام کے بڑے لمبا عرصہ 1600 مختلف علماء کرام لکھتے ہیں، یہ پکی ٹھکی بات ہے 950 سال اللہ کے دین کی طرف بلایا، رات کو دن کو جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو 80-82 میں جب اللہ کا عذاب آیا تو کون بچے؟ 80 اور 82 تھے۔ جب محنت نہ ہوئی اللہ نے بے دینی پیدا کی۔ محنت کے ہم مکلف ہیں، محنت ساری زندگی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک کے قرآن کے اندر جس کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ تیرا وعدہ تھا میں تیری آل کو بچاؤں، اس سے بڑی کوئی آل ہو سکتی ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے میرے سامنے، یہ اوپر پہاڑی پر ابھی پانی جا چکا ہے، یہ غرق ہونے والا ہے۔ فرمایا میرے نبی میں نے تیری آل سے بھی نکاح، یا اللہ یہ میری آل سے کیوں میری؟ میں جب ہے میرا، فرمایا نبی کا نقطہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا عمل غیر کا ہے، اس لیے میں تیری آل سے بھی نکال دیا اور دوبارہ اس کا سوال بھی نہ کرنا۔ آپ سے فرمایا اللہ جل شانہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ یا اللہ آئندہ زندگی میں اس بات کا سوال بھی نہیں کروں گا جس کو جانتا ہے۔ نبی کا بیٹا ایک عمل غیر کا کرے، وہ نبی کی کیا ہے؟ آل سے نکل جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ساری زندگی منچاہی زندگی گزارنے کے بعد، وہ دین کے خلاف گزارنے کے بعد پھر ہی محمدی دعویٰ کرے گا، قیامت اس کو کیا ہوگا؟ علماء کرام نے تو مولانا فرما رہے تھے قیامت دن اللہ جل شانہ ہر آدمی کہتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں خود تو ان لوگوں سے میرے دور کیا جائے، یا اللہ یہ سارے لوگ تیرے قرآن کے انکاری ہیں۔ آج ایک لفظ کا جس کو کہتے ہیں وہ کافر بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو حضور فرمایا یا اللہ پاک یہ رمضان جب آتا تھا یہ سارے لوگ بیمار ہو جاتے، جب نماز کا وقت آتا تھا یہ سارے کہتے تھے ہمارا جسم ٹھیک، ابھی نہیں تو کل کریں گے۔ قرآن میں فرمایا حج کا مال اللہ نے جن کو دیا تھا وہ حج نہیں کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا یہ نہیں ادا کرتے تھے، خفتاً ان لوگوں سے میرے دور کیا جائے۔ اس وقت کون شفاعت کرنے والا؟ تو اللہ کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے، وہ صالح عمل کے ساتھ ہے، آنا اتباع کے ساتھ۔ آج ایک عبادت نماز سب سے بڑا حکم ہے۔ آج محنت اس کس کی ہو رہی ہے؟ تبلیغ تو یہودی نصارے کے لیے، آج مسلمان پر یاد دہانی ہو جائیے، مسلمان ایک اعلیٰ کام والا تھا، مسلمان کو اللہ نے انتخاب فرمایا ساری انسانیت کے لیے۔ حدیث میں آیا نا قیامت دن اللہ جل شانہ کیا ارشاد، جو لوگ اندھیروں میں حدیث کا مفہوم ہے بکثرت مسجد میں جاتے رہتے ہیں، ان کو قیامت کے پورے نور کی خوشخبری سنا۔
علم وہ ہے جیسے اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے۔ آج ہمیں وہ علم کہتے ہیں، وہ فنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، میرے بھائی تورات کے بڑے عالم تھے، اس نے مجھے کچھ اچھی اچھی باتیں لکھ کر دی تھی، اگر آپ اسے کہیں تو میرے فائدے کے لیے اس کو جو اعلیٰ بات تھی لکھ کر مجھے تحریر کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصے کے اثار ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، اور عمر تھے وہ تو پہچانتے تھے۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری اس بات پر آپ خفا ہو، میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اور فرمانے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، آج موسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے پھر بھی آپ ان کی اتباع کرتے تو آپ ہلاک ہو جاتے۔ تو چارے کتابوں پر ایمان لانا حق ہے، چارے اللہ کی کتابیں ہیں۔ عمر تورات کا مطالعہ، تورات کا علم سیکھے تو اللہ کے نبی غلام اسے کیا خفا ہے، جو ہماری ساری زندگی جس علم کو، جس کو اللہ نے کہا یہ ضرورت ہے، مزدوری کرنے والا وہ بھی شام کو کھا کر آتا ہے، ایف اے ایم میں کالج میں پڑھ کر آنے والا بھی شام کو اس کا مقصود دور ہوتی ہے۔ آج ہمارا کیا علم الٹا ہو گیا۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ علم سے فرمایا، اس لیے فرمائے عالم کا ساری رات سونا، عابد کا جاگنا عالم کا افضل ہے، وہ علم کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ مخلوق ساری اس کے لیے استغفار کرے۔ ایک ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، جب اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعا کرے تو ساری انسانیت اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ ساری انسانیت کا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر عمل کے لیے کوئی وقت ہے۔ فرمایا دیا قیامت اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور ہم عید میں جو لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچائے گا۔ ایک تو خود کرنا، ایک پوری امت کو لانا، یہ امت کی صفات ہے۔ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، ایک میں بچ جاؤں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو اپنے کے لیے پسند کرنا چاہتا ہے وہ بھائی کے لیے پسند کر۔ جو مومن ہے، مومن بھائی کا آئینہ ہے، جتنا آئینہ صاف ہوگا اس میں نظر زیادہ آئے گا، اچھا اور صاف نظر آئے گا۔ آج مسلمان کے اندر خوبیوں کو دیکھنے کا حکم ہے، ہمیں برائیوں دیکھنے کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ ایک یہودی بدبخت اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، ایک آپ صحابہ 3-4 صحابہ ساتھ ہیں، اس بدبخت نے اللہ کے نبی نے اس کو دعوت دی، اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ صحابہ نے تلواریں نکالی، فرمایا بدبخت کی گردن اڑا دیں۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی ایسے مخالفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے، فرمایا صحابہ نہیں۔ دوسرے دن تیسرے دن علماء نے لکھا، مولانا پوری لکھتے ہیں اسی راستے پھر اللہ کے نبی جا رہے تھے، اس کے گھر سے سامنے سے نکلے وہ اتفاقاً نکل آیا۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اس کو دعوت، اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد وہ معانقہ کیا اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا، ایمان لایا۔ تو کوئی دن کے بعد فرمایا صحابہ نے اے بدبخت اس دن اتنا برا عمل کیا تھا۔ ہاں فرمایا ہم نے تورات میں پڑھا اتنا نبی ایک آئے گا جتنا بھی اس کے ساتھ کو برا کرے گا اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ میں اس لیے اخلاق دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے سچا رسول۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ایک بات پر ہمارے پھوٹ جاتے ہیں۔ ساری انسانیت بھائیوں اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ فرمایا عاجز وہ ہوتا ہے جو جھک جاتا ہے۔ کبھی یہ آپ نے دیکھا سفیدے کے درخت پر کوئی پھل لگا ہے، اس کی کوئی چیز بنتی ہے؟ فرمایا ایک کنو کا چھوٹا سا درخت ہے، جب وہ جھک جاتا ہے اس پر پھل آتا ہے، ساری انسانیت خوش ہو کے دیکھنا بھی چاہتی ہے، اس درخت کو محبت بھی کرتے ہیں، اس سے پھل بھی۔ انسان جب اللہ کا توکل آئے گی، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو ایسے اس کو ہر آدمی دیکھتے ہوئے اس کے ایمان میں تازگی۔ فرمایا ایسے ایمان والے چاہیے جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہر حال میں اللہ کے حکم کو خلاف سنت زندگی نہیں ہوگی۔ جو آدمی اپنے اندر ایمان کی بڑھوتی چاہتا ہے ہر حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں ہمیں یہ کام دیا، یہ دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔
ہر نبی آتا دین بھی لاتا، دین کی محنت بھی لاتے تھے، جب دنیا سے چلے جاتے دین چھوڑ جاتے، دین کی محنت لے جاتے، جس چیز کی محنت ختم ہو جاتی فرمایا اس کا وجود بھی ختم ہو۔ آج جوتیوں کی فیکٹریاں ساری دنیا پا رہی ہے، آج کارخانوں کی دنیا کی کتنی خارجات کی اکثریت کی ساری دنیا میں لوہا چل رہا ہے۔ تو انسان اس دین کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دین بھی دے گئے، دین کی محنت کرنے والے صحابہ کی جماعت بھی چھوڑ گئے، اور صحابہ نے پوری زندگی دین کو پہنچایا۔ دیکھو صحابہ ہم یہاں عرض کرتے ہیں 1,00,000 نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھنی، مدینے میں کیا تھا فرمایا 50 نماز۔ ہم روزے مبارک کے لیے اللہ سے ترستے ہیں، اے اللہ ہمیں روزہ رسول اللہ دکھا، اپنا گھر دکھا۔ صحابہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو چھوڑے، اس کے لیے چھوڑا تھا۔ شام، ایران، عراق، پوری دنیا میں، ہمارے یہاں پشاور تک دیکھو، کہاں تک پنگور تک، ہر جگہ میں صحابہ کی قبریں۔ یہ کیا بتا رہی ہیں؟ دین سب سے بڑا مقدم ہے، دنیا سب سے بڑی چھوٹی ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اللہ کے رسول کے حق کو بھی ضائع۔ دنیا جتنی مقدر میں ہم نے دیکھا ہزاروں من کے ہمارے ہاں اس کے کروڑوں کے باغ بکتے ہیں، بیچارہ ایک آم نہیں کھا سکتا، شوگر ہو گئے بیچارے۔ کمانا مقصود نہیں، اصل اس کی نصیب میں جتنا لکھا ہے۔ غریب جو جھوپڑی والے ہوتے ہیں، کبھی لوگ جو پھینک دیتے ہیں ان کو سارا دن وہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے باغ بہت زیادہ ہے، وہ بیچارے فقیر اٹھا کر لیتے ہیں صبح شام 10 ہم 3 آم کھا لیں اس سے بلد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جس کی جس طریقے میں رکھتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں۔ بھائیو ہم کو اللہ نے بھیجا اس کام کے لیے، اللہ نے ہمارا بولنا قرآن نے فرمایا اس سے بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ پھر اللہ نے ہماری جماعت بتائی، اللہ قرآن کے اندر فرمایا وَلْتَكُمْ عام ایک جماعت ہو گرو، یا اللہ نے تاکید فرمائی اولئک هم المفلحون، وہ کام والے لوگ، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ماؤں کے پیٹوں سے نکالے کس کے لیے؟ خیر کے لیے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا یا رسول اللہ انکار؟ فرمایا جو میری اتباع کرے گا، فرمایا وہ میری اتباع کرنے والا، فرمایا وہ میرے کام پر ہوگا، جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ انکار کرنے والا۔ آج دیکھو بھائیو امت کے اندر کتنا طبقہ ہے، ہمیں اللہ نے شہادت نصیب فرمائی، اس شہادت کو غنیمت سمجھے۔ ایک لمحے کا کھڑا ہونا کتنا قیمتی ہے، وہ اس قیمتی وقت ہم کے کتنی بنا رہے ہیں۔ شیطان آنے نہیں دیتا، جب آدمی آتا ہے پھر ساتھیوں کی خوبیاں دکھاتا ہے، جیسے آیا بچپن تھا ایسے بچپن، جیسے آیا تھا ایسے چلا۔ حدیث میں جو مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے 2 فرشتے اس کے پیچھے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ایک آنکھ اپنی خامیاں کے لیے، دوسری لوگوں کی خوبیاں کے لیے۔ آج ایک اپنی خوبی کے لیے دوسری لوگوں کی خامی، ایک 99 خامی نظر آئے، ایک خوبی کو اچھالیا جائے، اس کے لیے میرے بھائیوں مسلمان بڑا قیمتی کام ہے۔ اس سے اپنے ارادے فرمائیں، جن بھائیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے اس سے 4 مہینے کا ارادہ فرمائیں، جن کے 4 مہینے لگے وہ ملکوں کا ارادہ فرمائیں۔ نصیب الرحمان 4 مہینے نہ کرتا، محمد افضل 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، جو بھائی جماعت میں آئے وہ بھی سارے ہم طالب ہیں، جماعت میں نکلے چلے کے لیے آئے 4 مہینے، یہ 10 دن کے لیے آیا تھا، انشاءاللہ 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔ جیسے اللہ نے 40 دن لگوایا اور 4 مہینے بھی لگائے۔ محمد مشتاق سارے بھائی ارادہ فرمائے، جس کو لکھاتے دیکھا اس کو جاتے دیکھا، جو لکھائے گا نہیں وہ جائے گا نہیں۔ یہ ہماری پنسل نہیں ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد بند ہوگی۔ اللہ قبول فرمائے، یہ سال تو مکاؤ، پوری باقی زندگی یہ ارادہ کرو دین کے مطابق کام کریں۔ اگلے سال 22 کو چھوڑ دو۔ بقایا جو چھوٹا بچہ ایک ہمارے ساتھی تھے، کہتے ہیں ہم سال بھائی یہ کر لو، جو چھوٹا سا ٹوٹا بچہ ہے لو 2 سال ہے یا 2 گھڑیاں یا 2 منٹ ہے، اس کو اللہ کے مطابق، اللہ کے نبی ہمیں پتہ تو نہیں ہے۔ کل ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں پاسے سلام پھیرو، بائیں پاسے ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے۔